بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب بینچ کا جو فیصلہ ہے بلہ نشان سے متعلق، اس کے بعد پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے بڑے اہم اور معنی خیز تفصیلات سامنے آئی ہیں اور ان کے ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کافی عرصہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بینچ میں تشریف فرما رہے اور بطور ممبر اس بینچ کا حصہ تھے، لیکن بعد میں ایک کیس تھا پرویز مشرف سے متعلق جو کیس تھا، اور اس میں دو اہم ریمارکس دیے تھے، اور جس کے بعد پھر وہ کسی بھی بینچ میں، کسی اہم بینچ میں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ تو دور کی بات ہے، 9 رکنی بینچ بنے، 5 رکنی بینچ بنے، کسی بھی بینچ میں ان کو حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اطہر من اللہ صاحب جو اپنا ایک الگ ہی ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ عمر عطا بندیال کے دور میں بھی بندیال صاحب سے بھی اختلاف رکھتے تھے، اور اب قاضی صاحب سے بھی ان کے جو ایک آئینی اختلافات ہوتے ہیں مختلف ایشوز پر۔ مشرف کیس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جو اپیلیں جو درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھی، اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے جب فیصلہ کیا تھا تو عمران خان کی حکومت تھی، تو وہ بار بار پی ٹی آئی کی حکومت اور حامد خان کو بار بار یہ یاد کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کی غلطیاں ہیں، آپ کی حکومت کی غلطی ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جب یہ خصوصی عدالت بنی تھی اور جب یہ کارروائی شروع ہوئی تھی تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہتی تھی کہ اصل لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، انہوں نے بھی فارمیلٹی کی تھی، اور پھر سپریم کورٹ کی انوالومنٹ کے بعد انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف یہ ٹرائل شروع کیا تھا، وہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور دوسری بات جو اس کے اوپر کافی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ایمرجنسی ہے 2007 میں لگائی گئی جب ججز کو ہٹایا گیا، اس پر یہ خصوصی عدالت نے آرٹیکل 6 لگایا۔ اطہر من اللہ کہتے تھے کہ اکتوبر 1999 والی جو ایمرجنسی ہے، جب آئین کو سبوتاژ کیا گیا، اس پر کیوں کارروائی آپ نہیں کرتے؟ آپ وہاں سے شروع کریں، اور جن ججز نے اس وقت افتخار چودھری اور باقی ججز نے پی سی او کے تحت حلف لیا اور ان کے غیر آئینی اقدام کو آئینی قرار دیا، پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ ججز کو ہٹایا گیا تو آپ نے آرٹیکل 6 لگا دیا۔ جب ججز نے آئین کو معطل ہوتے دیکھا یا آئین کو ختم ہوتے دیکھا اور وہ اس ڈکٹیٹر کے حق میں فیصلے دیتے رہے یا ان کے پی سی او کے تحت حلف لیتے رہے، تو ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ پھر آپ ایک مشرف کے خلاف کیوں کارروائی کر رہے ہیں؟ یہ وہ ریمارکس تھے جس پر قاضی فیض صاحب نے فرمایا تھا کہ اب ماضی کو ہم ٹھیک تو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اگر تو آپ شروع کریں گے تو آپ کو پھر یہ ساری چیزیں زیرو سے شروع کرنی پڑیں گی۔ پھر عمران خان کے ضمانت کی درخواست میں اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان کو معصوم قرار دیا تھا، اور آج بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ آج بہت اہم ان کی جانب سے جو بات چیت کی گئی ہے، اور پھر جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان کے ریمارکس تھے، اور انہوں نے جیسے کہا کہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا اور الیکشن کمیشن کہاں ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کیا ہے، اور یہاں تک کہا تھا کہ الیکشن کمیشن تو اڈیالہ جیل میں پہنچا ہوتا ہے، ان کو تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ انتخابات کیس تھا تو اس میں انہوں نے الگ سے ایک نوٹ لکھا تھا کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن اور نگران حکومت ہو یا گورنر ہو یا صدر ہو، جو انتخابات کی ڈیلے میں ملوث تھے ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ اطہر من اللہ صاحب کا موقف تھا، اور وہ اس موقف کے اوپر بڑے تگڑے طریقے سے کام کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے آج ایک گفتگو کی گئی ہے اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے۔ اطہر من اللہ صاحب نے آج بڑا واضح کہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تحت ایک تقریب تھی کورٹ رپورٹرز کے حوالے سے، اور ان کی ٹریننگ رپورٹرز ورکشاپ کے حوالے سے جو عدالتی رپورٹنگ کرتے ہیں، اس کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ وکلا تحریک کے دوران، اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں، وکلا تحریک کے دوران کورٹ رپورٹرز سے میرا رابطہ رہا ہے۔ پروفیشنلزم کے سارے اصولوں کا ایک رپورٹر کو علم ہونا چاہیے، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ کورٹ رپورٹر سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اظہار رائے پر پہلی قدغن قائد اعظم کی تقریر پر لگائی گئی تھی۔ اب یہ جو قاضی فیض عیسیٰ کی عدالت میں بیرسٹر گوہر علی خان جب اپنا حال احوال بتا رہے تھے، اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی لائیو جو دکھائی جا رہی تھی اس کو روکا گیا اور آواز میوٹ کر دی گئی، جیسے ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ کے میچ میں عمران خان کی تصویر آئی تو پی ٹی وی نے وہ اس کو جو ہے وہ اپنا لوگو لگا دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی جو سینسرشپ ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 1947 میں کی گئی تقریر پہ لگائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو پہلی قدغن قائد اعظم کی تقریر پہ لگائی گئی، اظہار رائے کے لیے صحافیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، اظہار رائے کی آزادی کے لیے کوڑے بھی صحافیوں نے کھائے ہیں۔
ایک ملزم کے خلاف کتنا ہی بڑا الزام کیوں نہ ہو، اس کی معصومیت کا عنصر موجود رہتا ہے۔ یہ انہوں نے جواب دیا، چونکہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ عطر من اللہ صاحب پہ یہ الزام بھی لگا تھا، واٹس ایپ کا بھی اور وہ ساری چیزیں بھی۔ تو عطر من اللہ صاحب نے جب عمران خان کو معصوم قرار دیا سائفر مقدمہ میں، اور انہوں نے کہا کہ انتخابات ہیں، اب تو سیاسی لوگوں کو ویسے رہا کر دینا چاہیے تاکہ وہ انتخابات میں حصہ لیں، اور یہ سب سے بڑا بنیادی حقوق ہے، باقی چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن عطر من اللہ صاحب کی بات کسی نے نہیں سنی تھی۔ عطر من اللہ صاحب پر پھر پوری جو مسلم لیگ نون اور سوشل میڈیا ہے شریف خاندان کا، انہوں نے معصوم قرار دینے پر عمران خان کو معصوم، اب انہوں نے ایک جنرل بات کی تھی کہ جب تک کسی ملزم کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوتا وہ معصوم ہی، قانون کی اور عدالتوں کی نظر میں وہ معصوم ہی رہتا ہے، اور اس کو معصوم ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اظہار رائے کے لیے صحافیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا جج بننے پر پہلا ایک کیس ایک ضمانت کا میں نے سنا، ملزم 16 سال کا لڑکا تھا، اور اس پر الزام یہ تھا کہ ایک بینر لگائے تھے عدلیہ کے خلاف کو بینر لگا دیا تھا، 16 سال کا ملزم تھا، اور اس کی ضمانت نیچے سے خارج ہو گئی، اور وہ میرے پاس ضمانت آئی، اور کہتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ عدالت تھی اس نے اس وجہ سے ضمانت خارج کر دی تھی، اس بنیاد پر کہ یہ تو پوری عدلیہ کے خلاف ایک توہین آمیز بینر لگایا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ضمانت مسترد اس لیے کی تھی کہ سپریم کورٹ کے جج کا معاملہ تھا، اور عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے یہ تحقیق نہیں کی تھی کہ بینرز لگائے کس نے تھے، ان سے لگوائے کس نے تھے۔ اگر ایک نوجوان لڑکے نے 16 سال کا وہ لڑکا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، اس نے اگر ایک بینر لگایا ہے، اس سے بینر وہ لگوایا کس نے ہے، وہ جج کے خلاف کون مہم چلا رہا تھا، کون اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا۔ عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی نے نہ دیکھا کہ اس لڑکے کو استعمال کس نے کیا، اور اصل جو ملزم تھے یا اصل جو لوگ تھے وہ بچ گئے۔ انہوں نے کہا میں بحیثیت جج اپنی کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ جوڈیشری میں 2 قسم کی تنقید ہوتی ہے، ایک تنقید فیصلوں پر ہوتی ہے، دوسری تنقید اپنی پسندیدہ شخصیت کو انصاف نہ ملنے پر ہوتی ہے۔ دوسری تنقید کو کہ جو مجھے پسند نہیں اس کے حق میں فیصلے کیوں ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ ذوالفقار بھٹو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیا ان کو بھی کسی عدالت نے، آپ نے کبھی پڑھا تھا کہ وہ معصوم ہیں؟ کیوں کہ وہ ساری کی ساری مینج تھی۔ آج ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ آج ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو ہر صورت ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ فیصلے دیتے ہیں تو اس پر پھر گفتگو کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ عطر من اللہ صاحب کے یہ الفاظ تھے۔ اب یہ ایک JIT آپ جانتے ہیں انہوں نے بنائی ہے، اور اس JIT نے پہلا اجلاس بھی کر لیا ہے، اور اس JIT میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے ججز کے خلاف کارروائیاں ہیں، اور بیسیکلی یہ جو بلہ نشان فیصلہ ہے اس میں جو معزز چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کے اوپر بے جا تنقید کی جا رہی تھی، ذاتی تنقید جو توہین آمیز ہوتی ہے، جس کی ہم ہمیشہ مذمت کرتے آئے ہیں، تو وہ اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی، JIT بنائی گئی، اور اس میں تمام اداروں کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا۔ تو قاضی عطر من اللہ صاحب نے آج اس کو بیسیکلی کہا کہ اگر آپ فیصلے دیتے ہیں تو پھر اس پر گفتگو کو بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جب آپ اپنی مرضی کا فیصلہ دیتے ہیں تو پھر اس پر گفتگو کو بھی آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ جج کو کبھی بھی کسی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ایک خود مختار جج پر جتنی بھی تنقید ہو جائے اس کو اثر نہیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی جج تنقید کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اظہار رائے کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ واضح طور پر انہوں نے جو وہ JIT بنائی گئی ہے اس کے پس منظر میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اظہار رائے کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کورٹ رپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بھی ہے، رپورٹنگ کے ساتھ وی-لاگ بھی کیا جاتا ہے۔ جوڈیشری کو خائف نہیں ہونا چاہیے، تمام چیزوں کا حل آئین میں موجود ہے۔ جوڈیشری کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، خائف نہیں ہونا چاہیے، حل اظہار رائے کا احترام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام چیزوں کا حل آئین میں موجود ہے، اور حل یہ ہے کہ آپ کو جو ان کو فریڈم آف سپیچ ہے وہ برداشت کرنی ہوگی۔ عطر من اللہ صاحب نے کہا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جو وہ فریڈم آف سپیچ ہے یا جو بات کی جا رہی ہے وہ آپ کو اس وقت اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن وہ بعد میں چیزیں درست ثابت ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، بعد میں تاریخ ثابت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا جج یاد رکھے جاتے ہیں اپنے فیصلوں سے، جج یاد رکھا جاتا ہے اپنے فیصلے سے، اور ان کے فیصلے ہی بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سزا دینے سے پہلے ہی رائے کے ذریعے سزا دے دی جاتی ہے، کہ جب ایک بندے کے خلاف کیس ہے اور پہلے ہی اس کے اوپر اتنا زیادہ میڈیا ٹرائل اور عوامی رائے بنا دی جاتی ہے تو اس کو پہلے ہی سزا دے دی جاتی ہے، ٹرائل سے پہلے ہی۔ انہوں نے کہا کہ سچ کا سب کو پتہ ہے، مگر 75 سالوں سے سچ چھپایا جا رہا ہے۔
یہ اطہر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سچ کا سب کو پتہ ہے، مگر 75 سالوں سے سچ کو چھپایا جا رہا ہے۔ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، فیصلے غلط ہیں یا صحیح وہ سچائی کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ کسی جج کو اظہار رائے پر قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ کسی جج کو اظہار رائے پر قدغن نہیں لگانی چاہیے، سچ ہی آخر میں قائم و دائم رہتا ہے۔ اظہار رائے قائم رہتا تو ملک دو لخت نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ فریڈم آف ایکسپریشن پر قدغن نہ لگاتے، پابندیاں نہ لگاتے تو 1971 میں پاکستان دو حصے نہ ہوتا، اظہار رائے قائم رہتا تو ملک دو لخت نہ ہوتا۔ 18ویں ترمیم کی مخالفت بہت قوتیں تھیں، سپریم کورٹ سے توقع کی جا رہی تھی کہ 18ویں ترمیم کالعدم قرار دے دے گی۔ مجھ سے پوچھنے پر میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو 18ویں ترمیم کالعدم قرار نہیں دینی چاہیے۔ اگلے روز سرخی لگی کہ اطہر من اللہ نے عدالت کو دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو اظہار رائے سر عام ہونی چاہیے، اظہار رائے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جمہوری معاشرے میں اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ بحیثیت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ 4 سالوں میں کبھی عدالتی رپورٹنگ پر میں اثر انداز نہیں ہوا۔ عدلیہ میں دو طرح کی تنقید ہوتی ہے، ایک تنقید کے دانستہ طور پر فیصلے کیے جا رہے ہیں، دوسری تنقید کہ مجھے پسند نہیں اس کے حق میں فیصلے کیوں ہو رہے ہیں۔ تنقید کرنے والا بھی اگر اسی عدالت پر اعتماد کرے تو یہ عدلیہ کا امتحان ہے۔ ایک غریب مالی نے پوچھا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے مالی سے پوچھا کہ تمہارے ارد گرد سچائی ہے؟ مالی نے کہا آج کل سچ کا دور نہیں ہے، سچ سب کو۔ اس پر اطہر من اللہ نے کہا کہ سچ سب کو معلوم ہے، صرف بیان نہیں کیا جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ کسی کورٹ رپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہیں۔ تو اگر 1971 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان کو دو لخت نہ ہوتا پاکستان، اور ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہم آج اصول پر کھڑے ہیں؟ ہم آج بھی اپنی مرضی کے فیصلے اور گفتگو چاہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے دور میں ریاستیں اظہار رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتیں۔ ٹیکنالوجی کے دور میں ریاستیں اظہار رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتیں، اور انہوں نے کہا کہ آج کورٹ رپورٹر صرف رپورٹنگ نہیں بلکہ وی لاگز بھی کرتے ہیں۔ وی لاگز میں معاشی مفاد ہوتا ہے جس کو کورٹ رپورٹرز نے توازن رکھنا ہوتا ہے۔ ججز اس صورتحال میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا حل آئین اظہار رائے کی آزادی دے کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ججز اگر وی لاگز کوئی کرتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے اور کارروائی ہوتی ہے تو جب آئین نے آزادی اظہار رائے کا حق دے دیا ہے تو ججز اس کو نہیں چھیڑ سکتے۔ جب 18ویں ترمیم کا معاملہ اٹھا تو بہت ساری قوتیں اس کی مخالفت تھیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ سپریم کورٹ 18ویں ترمیم پر کیا کرے گی، تو میں نے کہا کہ 18ویں ترمیم اگر کالعدم ہو گئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ خبر لگی کہ اطہر من اللہ نے دھمکیاں دی۔ مجھے تو اعتزاز حسن نے کہا کہ اس خبر کا کچھ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہی کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا، میرے بارے میں کہا گیا کہ واٹس ایپ سے رابطوں پر رہتا ہے، تو میں ہنس پڑا۔ میں ہنسنے کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم اچھے یا برے یہ ہمارے فیصلے طے کرتے ہیں۔ کسی جج کو کسی کورٹ رپورٹر پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسے بتائے کہ کیا رپورٹ کرنا ہے۔ جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخرکار سچ کا ہی بول بالا ہوتا ہے۔ جب کوئی ایدھی امین کی طرح اظہار رائے پر پابندی لگاتا ہے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ 4 سال انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور ہر لمحہ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں آئین اور قانون کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں۔ اور سب سے اہم بات جو ان کی جانب سے کی گئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں بہت اہم ہے، انہوں نے کہا کہ اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے، اس کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس ڈیجیٹل دور میں وہ خود ایکسپوز ہوتے ہیں۔ جوڈیشری کو تنقید سے بھی نہ گھبرانا چاہیے، نہ خائف ہونا چاہیے، نہ کوئی جج خائف ہو سکتا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے موجودہ حالات پر، اور میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی حالیہ فیصلہ آیا ہے اور عمران خان کی جانب سے جو عدم اعتماد کیا گیا ہے، اور عمران خان جو قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنا رہے تھے، اطہر من اللہ صاحب نے موجودہ حالات پر معنی خیز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ جسے میں نہیں پسند کرتا اسے ریلیف کیوں دوں، جسے میں نہیں پسند کرتا اسے کیوں ریلیف دوں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ میں یہ سوچ آ جائے کہ جسے میں پسند نہیں کرتا میں اسے کیوں ریلیف دوں۔ ججوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ ججز کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور ججز کے جو فیصلے ہیں، اور جو ان کی جانب سے یہ آج کہا گیا ہے کہ کسی جج کو یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی آزادی اظہار رائے یا کسی کورٹ رپورٹرز کو اس کی رائے سے روکے۔
75 برس سے سچ چھپانے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ وقت آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب نے ڈس اپروو کر دی ہے وہ جے آئی ٹی کو، جو جے آئی ٹی کی فارمیشن تھی اور جو عدلیہ کے حوالے سے۔ بہرحال آج بڑی تگڑی گفتگو کی ہے، بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھایا ہے اطہر من اللہ صاحب نے، اور وہ آنے والی دنوں میں فیصلوں کی صورت میں بھی ایسے ہی دبنگ ان کے فیصلے سامنے آئیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔